پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دیکھنے سننے والوں کو مسعود احمد کا سلام۔ ناظرین، پروگرام نیشن 92 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس چائنا سے نکلا اور پوری دنیا میں پھیل گیا اور اب اسے ایک عالمی وبا قرار دیا جا چکا ہے۔ ناظرین، تازہ ترین خبروں کے مطابق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس سے متاثرہ ایک اور شخص کی ہلاکت ہو گئی اور اس کے بعد ملک میں کل 2 اموات ہو چکی ہیں۔ صوبائی وزیر صحت تیمور خان جھگڑا نے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں کرونا وائرس سے مرنے والے کی تصدیق کی اور بتایا ہے کہ اس کا نام عبدالفتح تھا، اس کی عمر 36 سال تھی، جو کہ گزشتہ رات تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ جب اس کا ٹیسٹ کیا تو وہ پازیٹیو آیا اور اس کا تعلق ہنگو سے بتایا جا رہا ہے، جو کچھ دن پہلے دبئی سے پاکستان آیا تھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس سے یہ پہلی ہلاکت گلگت میں ہوئی تھی، جس کے بعد اس کی تصدیق کے بعد اس کی تردید کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ میں کرونا وائرس نے ایک اور شخص کی جان لے لی ہے۔ صوبائی وزیر صحت نے پہلے ہی سندھ کی جو پہلی ہلاکت ہے اس کی تصدیق کر دی ہے اور تفصیلات کے مطابق سندھ کی وزیر صحت عذرا افضل نے صوبے میں کرونا وائرس سے پہلی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب ملک میں مزید کرونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور ان کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج اگر بات کریں تو پنجاب میں کرونا وائرس کے مزید 2 کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد صوبے بھر میں مریضوں کی تعداد ہے وہ 80 کے قریب ہو گئی ہے، جبکہ پاکستان میں اس وقت مجموعی تعداد 455 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ ناظرین، یہ ایک المیہ ہے اور یہ ایک بہت پریشانی کی بات ہے کہ کرونا وائرس پاکستان سمیت دنیا کے 170 سے زائد ملکوں میں پھیل چکا ہے اور اب تک 10,000 سے زائد لوگ اس وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے 2 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ گزشتہ روز سندھ میں 37، پنجاب میں 45، بلوچستان میں 58، خیبر پختونخوا میں 4 اور گلگت میں 8 نئے کیسز سامنے آئے تھے۔ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے متحدہ عرب امارات نے احتیاطی اقدامات کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں آنے والے تمام غیر ملکیوں کو 14 روز کے لیے کوارنٹائن سینٹر میں رہنا لازمی ہوگا۔ اس فیصلے کا اعلان ملک کے اٹارنی جنرل حماد شمسی نے کیا ہے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا یہ ہے کہ UAE میں داخل ہونے والے 14 روز کے لیے قرنطینہ میں رہنے کے پابند ہوں گے، جبکہ جو لوگ انکار کریں گے ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ حماد شمسی نے مزید کہا کہ 14 روز قرنطینہ میں رہنے کے دوران نہ تو آپ کسی شخص سے مل سکتے ہیں، نہ کسی طرح کا میل جول ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ وہ کوارنٹائن سینٹر چھوڑ کر جائیں گے تو آپ کے خلاف قانونی طور پہ کارروائی کی جائے گی اور اس کو قانون کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات نے تمام غیر ملکیوں کے داخلی ویزے بھی معطل کر دیے ہیں، جبکہ جو سفارتی پاسپورٹ رکھنے والے افراد ہیں ان پر فی الحال انہوں نے کوئی پابندی نہیں لی گئی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ شہر قائد کی اگر بات کریں تو شہر قائد میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کراچی میں فی الحال جزوی لاک ڈاؤن بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو تعلیمی ادارے، ہوٹلز، ریسٹورنٹس، اس کے علاوہ تجارتی اور کاروباری مراکز فی الحال بند ہیں۔ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اگر ہم دوبارہ دبئی کی بات کرتے ہیں، ایک پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی ڈسکس کرنا تھا۔ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے متحدہ عرب امارات حکومت نے غیر ملکیوں کا داخلہ اچانک سے بند کر دیا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جو وجہ ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق PIA کی جو پروازیں متحدہ عرب امارات میں لینڈ کر رہی تھیں ان کے لیے خصوصی اجازت نامہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ PIA نے غیر متوقع صورتحال کے پیش نظر متحدہ عرب امارات کے لیے بکنگ فی الحال بند کر دی ہے۔ تو جو لوگ ابھی جانا چاہ رہے تھے تو آئی تھنک کہ آپ کو بھی پاکستان میں ہی اسٹے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین، اگر ہم حج کی بات کریں تو وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے یہ کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث عازمین حج کے تربیتی پروگرام عارضی طور پر معطل کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم پاکستان میں ہی ریلوے کی بات کرتے ہیں تو کل ہی جو ہے وہ شیخ رشید صاحب نے ایک بڑی تفصیلاً پریس کانفرنس کی اور اس میں کافی سارے باتیں کی، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر متعدد ٹرینیں بند کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ ملک میں تیزی سے پھیلنے والے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے پاکستان ریلوے نے ٹرین سروس محدود کرنے کا فیصلہ کر دیا اور اس کو بعض شہروں تک انہوں نے محدود کر دیا۔ اس سلسلے میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بعض ٹرینیں بند کی جا رہی ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 25 مارچ سے 6 سے 8 ٹرینیں بند کی جائیں گی۔
جبکہ وزیر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کراچی کے لیے 8 ٹرینیں جو ہیں وہ سسپینڈ کر دی گئی، مطلب معطل کر دی گئی ہیں، اور یہ فیصلہ مسافروں کے رش کے باعث کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے تحت کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے پیش نظر 134 ٹرینوں میں سے صرف 34 ٹرینیں بند کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ سندھ حکومت نے انٹرا بس سروس بھی معطل کر رکھی ہے، جس کے باعث اندرون ملک آنے جانے والے افراد کا جو استعمال تھا وہ واحد ایک ٹرین تھا، لیکن وہ بھی چونکہ بند ہو گئی، اس وجہ سے مسافروں کا رش بڑھ گیا۔ اور شیخ صاحب کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ 22 مارچ سے 12 ٹرینیں مزید بند کر دی جائیں گی اگر وبا پر کنٹرول نہ پایا گیا، اور اگر پایا گیا تو پھر ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو ہیں واپس اپنے سلسلے پر ریزیوم ہو جائیں گی۔ ناظرین، عالمی افق پر ظاہر ہونے والی تازہ ترین خبروں میں سر فہرست ایک ایسی خبر ہے جس کو جان کر آپ حیران بھی ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے۔ کرونا وائرس نے 49 امریکی فوجیوں کو بھی نشانہ بنا ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ہمسایہ ملک بھارت کی بات کریں تو وہاں پر ایک پوری بٹالین جو ہے وہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکی ہے، اور جو بھارتی میڈیا ہے وہ اس وقت کرونا وائرس کی شکار بٹالین کی جو افراد کی جو خبر ہے اس کو وہ روک رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ میڈیا پر نہ آئے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ میڈیا پر آ چکی ہے۔ اس کے بعد ہمسایہ ملک ایران کی بات کرتے ہیں، جہاں سے پاکستان میں یہ وائرس سب سے زیادہ آیا ہے۔ ایران میں کرونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد اس وقت 1284 ہو چکی ہے، اور متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 18,407 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایران مشرق وسطیٰ میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک اس وقت بن چکا ہے، اور ایران کے جو نائب وزیر صحت علی رضا رسئی نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 149 نئی اموات ہوئی ہیں، اور کرونا وائرس کی وجہ سے ان اموات کی تعداد 1284 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ بدقسمتی یہ ہے کہ آج 1046 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ ایران کا جو دارالحکومت تہران ہے وہاں پر سب سے زیادہ 137 کرونا مریض سامنے آئے ہیں۔ اصفہان میں 108، صوبہ گیلان میں 73 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ایرانی نائب وزیر صحت کا کہنا یہ ہے کہ تہران اور اصفہان سمیت 11 گورنریوں میں اس وقت ہلاکتوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ عوام جو ہے وہ حکومتی اقدامات کے چونکہ وہاں پر اتنے زیادہ اچھے اقدامات نہیں ہو رہے، اس کے باوجود جو لوگ ہیں وہ حکومتی احکامات پر گھروں میں بند ہیں۔ ہر 10 منٹ میں ایران میں ایک شخص کی موت واقع ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر صحت کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ کرونا کی وبا کے بڑے پیمانے پر پھیلنے کا خطرہ فی الحال بھی موجود ہے، اور ایران میں ہر گھنٹے میں اوسطاً 50 نئے کرونا مریض سامنے آ رہے ہیں، جبکہ ہر 10 منٹ میں ایک مریض جو ہے وہ ہلاک ہو رہا ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے تجارتی سرگرمیوں کے لیے پاک افغان چمن بارڈر کھولنے کی ہدایت کر دی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بحیثیت قوم اور ہماری حکومت جو ہے وہ کس طرح کے اقدامات کری جو کہ سمجھ سے بالکل بالاتر ہے، جبکہ آپ نے دیکھا کہ جب کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا، خاص طور پہ جب چائنا میں پھیلا، انہوں نے اپنا سب سے پہلا وہ صوبہ بند کیا، وہ شہر بند کیے، ان لوگوں کو بند کیا، لاک ڈاؤن کیا، نہ تو کوئی بندہ باہر سے اندر آ سکتا تھا، نہ کوئی بندہ اندر سے باہر جا سکتا تھا، تبھی آج وہ کرونا وائرس پر قابو پا کر بیٹھے۔ لیکن یہاں پر کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ پہلے ایک بارڈر کھولا، تفتان سے لوگ آئے، اس کے بعد آج کی جو پریزنٹ سچویشن ہے یہ اعلان کیا گیا وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کہ تجارتی سرگرمیوں کے لیے پاک افغان چمن بارڈر جو ہے وہ کھل جائے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ کرونا جیسی عالمی وبا پھوٹنے کے باوجود ہم اپنے افغان بھائیوں بہنوں کی مدد کے لیے پوری طرح یکسو اور پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے چمن، اسپین، بوتلک کی جو سرحد ہے وہ کھولتے ہوئے ٹرکوں کو افغانستان میں داخلے کی اجازت دینے کی ہدایات دی ہیں تاکہ بحرانی کیفیت میں ہم پوری طرح سے ثابت قدمی سے افغانستان کے ساتھ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہماری جو حکومت ہے وہ کس طرح کے فیصلے کرے، اچھے یا برے یہ تو وقت ثابت کرے گا، لیکن فی الحال جو سچویشن ہے اس کے نزدیک میرا خیال ہے کہ ہر طرح کی آمد و رفت پر پابندی عائد کرنی چاہیے۔ اور کرونا وائرس کے پیش نظر پاکستان نے اس سے پہلے مغربی سرحد بند کر دی تھی، پاک ایران افغان بارڈرز کو بند کر کے ہر قسم کی جو آمد و رفت ہے اس پہ پابندی لگا دی تھی، لیکن ابھی کرنٹلی سچویشن یہ ہے کہ ہم نے بارڈر اپنے کھول دیے، اور اب مزید ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بارڈرز کھول دیں اور اس کے بعد یہ وائرس مزید پاکستان میں آئے، اور پھر اللہ ہی رحم کرے کہ کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ سب کرونا وائرس کی تازہ ترین تباہ کاریاں ہیں جس سے لڑنے کے لیے نہ تو ہماری عوام اور اس سے بھی پہلے ہماری حکومت سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔ شاید اس بار موسم گرما کا انتظار کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ڈینگی کی وبا کے بعد سردی کا انتظار کیا جا رہا تھا،
ईरान से आने वाले जायरीन की हालत ज़ार ही देख लीजिए। वहां पर कोरोना वायरस के शिकार अफराद और सेहतमंद अफराद बिल्कुल एक साथ पड़े हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान के खिताब के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ साफ वाज़ेह हो चुकी है कि अनलाइक चाइनीज गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस वायरस से नहीं निपट सकती। दूसरी जानिब ये बात भी तशवीश का बायस है कि इस्लामाबाद में दर्जनों मेडिकल स्टोर्स सील किए जा रहे हैं जो कि मुनाफाखोरी कर रहे थे और कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो भी मेडिकल अद्वियात हैं, सैनिटाइजर्स हैं और कुछ दीगर अद्वियात हैं, उन्हें महंगे दामों बेच रहे थे और इस मुश्किल की घड़ी में अवाम का खून चूसने से बाज नहीं आ रहे थे। दूसरी जानिब लाहौर में अगर बात करें तो 4016 जाली सैनिटाइजर्स की बोतलें पकड़ी गई हैं और मौके पर ये रूटीन की जालसाजी नहीं बल्कि इज्तमाई इक़दाम कत्ल है। ऐसे लोगों पर महज जाली अद्वियात का केस नहीं बल्कि इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करके कानून में मौजूद ज्यादा से ज्यादा सजा देकर ऐसे लोगों को मिसाल बनाना चाहिए। नाज़रीन, कहने के लिए तो बहुत कुछ है मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुल्क भर से इस तरह की दिलखराश खबरें सुनने को मिल रही हैं जिसके बाद किसी भी बाज़मीर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक जाएगा। प्रोग्राम का इख्तिताम इसी उम्मीद पर करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और पाकिस्तानियों को कोरोना वायरस जैसे मोहलिक मर्ज से लड़ने की हिम्मत दें, इस मर्ज की हिलाकत खेजी को समझने और इसको संजीदा लेने और इसके साथ साथ हमारे हुक्मरानों को भी समझ से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मसूद अहमद खान को इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।